سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے چلے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ صحابہ کرام نے فرمایا آپ نے ارادہ فرمایا ہے کوفہ اور عراق جانے کا، آپ اپنا سفر وہاں مت جائیے، نہیں کریے۔ اس کی وجہ ان لوگوں کے خون میں وفا نہیں ہے، وہ بے وفا ہیں، وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ حضرت حسین نے اس بات کو تسلیم کیا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، جاؤ کوفہ جاؤ، وہاں حالات دیکھو۔ وہاں انہوں نے حالات دیکھے اور امن امان اور اوکے کی رپورٹ کا خط لکھ دیا کہ یہ لوگ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ عبداللہ ابن متی ہیں، یہ 5 عبادلہ خمسہ جنہیں کہتے ہیں، ان 5 نے منع کیا تھا۔ انہیں حضرت حسین نے خط دکھایا کہ میرا بھائی جا کر وہاں اوکے کی رپورٹ دے رہا ہے تو جانا چاہیے۔ حضرت حسین سفر کرتے ہیں، حالات تیزی سے بدلے، حالات کا رخ بدلا، معاملہ یہ ہوا وہاں اس وقت گورنر نایاب بنا کر یزید نے بھیجا، خود بھی ظالم اور ظالم گورنر بنا کے بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد آیا، ان کوفیوں نے عبید اللہ بن زیاد کی ایک تلوار کے ڈر سے حسین سے وفائیں بدل لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاؤں کو بدل کے پالٹی بدل لی، ان نے چہرے بدل لیے۔ حضرت حسین تو اس نیت سے جا رہے تھے کہ یہ تو اپنے ہیں، لیکن راستے میں اس تیزی سے حالات بدلے کہ اپنے غیر ہو چکے تھے، جو اپنے اپنوں کا دم بھرتے تھے وہ کچھ اور ہو گئے۔ جب حضرت حسین زبالہ پہ پہنچے، قادسیہ سے پہلے اطلاع ملی ہے کہ جس کو آپ نے بھیجا تھا مسلم ابن عقیل، وہ اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ بے دردی سے شہید ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، وہاں ابن زیاد کے ایک قافلے کا عمر بن سعد بھیجا ہوا کمانڈر اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس موقع پہ حضرت حسین نے خطوط دکھائے تو یہ اپنے جو ہے نا وعدے بدل چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہاں جو 3 باتیں پیش کی ہیں، تمام کتابوں میں یہ بات، تاریخوں میں متفق بات موجود ہے کہ یا میں واپس جاتا ہوں یا کسی سرحد پہ جاتا ہوں یا یزید سے ڈائریکٹ مجھے بات کرنے دو۔ اس کا معنی بیعت نہیں تھا، اس کا معنی تگ و دو ہے، اس کا معنی 2 ہاتھ ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں ان 3 شرطوں کو ان لوگوں نے مسترد کیا ہے۔ ابن زیاد جیسے ظالم نے شرطوں کے جواب میں کہا آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ کون سی بات ہے؟ حضرت حسین کا پسینہ تمہارے بڑے یزید سے بھی افضل ہے، اس کے خون سے بھی افضل ہے، اور وہ تو اس کا کمانڈر کے نائب کا نائب تو بیعت لینا چاہ رہا ہے۔ یہ حضرت حسین کا مقام غیرت ہے جو انہوں نے انکار کیا، یہ مقام غیرت ہے۔ اس موقع پہ شمر جیسے بے ایمان نے ابن زیاد سے جو لڑائی کی امان مانگی تھی، اس کی اندر ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں نسبی تعصب ابھر رہا تھا۔ شمر کی ایک بہن ہے جس کا نام ام بنین ہے، یہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی بیوی ہے، اور اس سے حضرت علی المرتضیٰ کے 4 بیٹے ہیں جو شمر کے بھانجے لگتے ہیں، ایک جعفر ہے، ایک عبید ہے، ایک عثمان ہے، اور ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں عبداللہ ہے۔ یہ چاروں ام بنین سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور یہ چاروں بھائی حضرت حسین کے ساتھ 72 افراد میں میدان کربلا میں موجود ہیں۔ شمر نے سوچا تھا اپنے بھانجوں کو نکال کے حسین کا مقابلہ کر لوں گا، تو کہا تھا ابن زیاد میں اس سے لڑنے تب جاؤں گا جب تو مجھے اپنے بھانجوں کی امان لکھ کے دے گا۔ اس نے لکھ دیا، اس نے میدان کربلا میں آ کے اپنے بھانجوں کا اعلان نام لے کر کہا یہ چاروں باہر آ جائیں مجھ سے بات کریں۔ یہ چاروں آئے ہیں، اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں تمہارا ماموں لگتا ہوں، تم اس کو چھوڑ دو، آؤ ہم حسین سے مقابلہ کرتے ہیں۔ قربان جائیں اس علی کے اولادوں پر، ان چاروں بھائیوں نے بیک زبان ہو کر کہا شمر ہم اپنے بھائی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتے، یہ تیری بھول تھی کہ تو نے امان لکھ دی ہے، ہم تیری طرف آ جائیں گے۔ حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ چاروں واپس آئے حضرت حسین کے ساتھ، اور یہ چاروں شہید ہیں، ان 72 افراد میں چاروں شہید ہیں۔ میرے دوستو، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقابلے میں حضرت حسین کے خطبات موجود ہیں، حضرت حسین کی گفتگویں موجود ہیں۔ اتنے تک حضرت حسین نے جملہ بولا تھا کہ اے ظالمو تم میرے خون سے ہاتھ کیوں رنگتے ہو،
تم میں زید ابن ارقم موجود ہیں، تم میں انس ابن مالک موجود ہیں، تم میں نعمان ابن بشیر موجود ہیں رضی اللہ عنہم۔ جاؤ ان کو عراق سے ڈھونڈو، پیغمبر کے ان صحابہ کو، ان سے جا کر پوچھو، ان کے کان اس بات کی گواہی دیں گے، ان کی زبانیں اس بات کی گواہی دیں گی، میرے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میری خون سے ہاتھ رنگنے کا معنی کیا مطلب، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ لیکن ظالموں کو بدبختی سوجی ہوئی تھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ تو یہی ہوا، وہاں مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کے سر مبارک کو لایا جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ زید ابن ارقم بوڑھے صحابی ہیں، ہاتھ پہ لرزہ ہے اس وقت، یہ بھویں اوپر آ چکی ہیں اور یہ وہاں بیٹھے ہیں۔ ان نے جب دیکھا، غور کیا، تو حضرت حسین کے چہرے مبارک کی طرف ابن زیاد چھڑی رکھ کے کچھ نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ ان نے فرمایا یا ظالم ارفع قضیبک، اپنے اس چھڑی کو ہٹا لے، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُلَازِمُهُ، میں نے کئی بار اللہ کے رسول کو یہاں بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، سیدنا زید ابن ارقم جتنا کر سکے وہ بندہ وہ اس نے کیا۔ حضرت حسین کے سر مبارک کو ان بےایمانوں نے یزید کے دربار میں بھیجا ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 مناقب الحسن میں امام نور الدین ہیثمی المتوفی 808 ہجری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک اپنی سند سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ظلم کی انتہا تھی، ان لوگوں نے حضرت حسین کی 2 چھوٹی بیٹیاں حضرت سکینہ اور فاطمہ صغرا، ان 2 بچیوں کو اونٹ میں اس جگہ بٹھایا تھا کہ سامنے والے اونٹ پہ ان کی طرف منہ کر کے ان کے والد کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا کہ یہ دیکھتی جائیں۔ یہ کم ظلم ہے، جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، یہ اسے پتا ہے کہ چھوٹی بچی ہو تو ظالموں تمہارا اس سے کیا کام ہے، لیکن بدبختی ان کے مقدر میں تھی، دونوں جہانوں کی بربادی ان کے مقدر میں، تقدیر میں تھی۔ یہ ظلم کی انتہا۔ امام زہری کی روایت موجود ہے، یہ مجمع الزوائد میں امام ہیثمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ اپنی سند سے فرماتے ہیں، انہیں ایک بزرگ نے بتایا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ قریب بستی میں تھے، وہ فرماتے ہیں میں بستیوں میں قریب سے پتھر اٹھاتا تو مجھے پتھر کے نیچے خون نظر آتا۔ میرے دوستو، نجی حضرمی کی روایت موجود ہے مجمع الزوائد کے اندر، یہ کہتے ہیں میں صفین سے واپس آتے ہوئے فرات پہ ٹھہرا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، ادھر ٹھہر جا فرات کے کنارے پہ۔ جب میں رکا مجھے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک بار میں حضور پاک کے پاس گیا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، رسول اللہ کی آنکھیں آنسوں ڈگمگا رہی تھی، آپ علیہ السلام رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما اغضبک یا رسول اللہ احد، آپ کو کسی نے رلایا؟ رسول اللہ نے فرمایا جی نہیں، بل قام من عندی جبرائیل، علی جس جگہ تو ٹھہرا ہے ادھر کچھ ٹائم پہلے جبرائیل آئے تھے، فحدثنی ان ابن الحسین سیقتل بشط الفرات، مجھے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کا یہ نواسہ فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو یوں حیرانگی کی نظر سے دیکھا، اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں ترید ان اشم تربت فرات، آپ کو میں وہاں کی مٹی سنگھا دوں، فاعطانیھا ترابا، اس نے مجھے یہ مٹی دے، وہ مٹی رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا فلم املک عینایا، پھر مجھے اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہا اور مجھے رونا آ گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے، مجھے فرمایا میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ کہتی ہے میں باہر بیٹھ گئی، حضور پاک علیہ السلام کا دروازہ بند تھا، میں گھر کے کسی کام میں مصروف ہوئی، میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے اندر میں آواز آ رہی ہے، میں پریشان ہو گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، حضور کا آرام خراب ہو گیا۔ میں اندر گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ میں تو یہاں پہرے بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا یہ دروازہ کیسے کھلا۔ میں نے دیکھا تو حضرت حسین حضور پاک کی گود میں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اس بچے کو کنڈی کھول کے نہیں دی، یہ کیسے اندر آیا؟ میری غلطی نہیں ہے، آپ کے آرام میں خلل آیا۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ بات یہ نہیں ہے، جبرائیل آئے تھے، اس کو اس نے دروازہ کھول کے دیا ہے، یہ دیکھو مٹی جبرائیل دے کے گئے ہیں، اس جگہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے فجعلتها فی قارورہ، میں نے اسے چھوٹی سی باٹل میں رکھ دیا اور اپنی الماری میں رکھا۔ جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ مجمع الزوائد کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں تاریخیں نہیں پڑھ رہا، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ میرے دوستو
میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے صبح بھی کہا ایک جگہ درس میں، میں نے کہا سنیں، حضور پاک نے یہ مٹی صرف ام سلمہ کو دی ہے رضی اللہ عنہ، باقی کسی بیوی کو نہیں دی۔ شاید رسول اللہ پہ کھول دیا گیا ہو کہ جب حضرت حسین نے شہید ہونا ہے آپ کی تمام بیویاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، یہ ام سلمہ زندہ رہے گی، یہ ام سلمہ رہے گی، اس لیے ام سلمہ کو ملی ہے یہ مٹی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو 58 سال کی عمر میں سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں، اور جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ حسینی پہنچا ہے، خواتین کی ملاقات یزید کی بیوی سے ہوئی تو اس نے سر سے دوپٹہ اتار کے یزید کا دامن پکڑ لیا کہ کون سی قیامت برپا کر دی ہے تم نے، اور یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یزید نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بیوی کے سر پہ رکھا، تو صبر کر، میں معاملہ سنبھال لوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک سیاسی بیان تھا، 100% اس نے کچھ کام نہیں کیا، بلکہ یوں کیا، اللہ لعنت کرے اس پہ، اور تم نے کیا کیا، اور لعنت تو تم پہ، تم نے، یہ بدلہ ہے قتل حسین کا، اسے بدلہ کہتے ہیں۔ تو صاحب اختیار ہے تو بدلہ لے سکتا، اس نے بدلہ نہیں لیا تو اس کی بدنیتی واضح ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے قاتلین میں بالواسطہ شمار مانتے ہیں کہ دیکھو یہ قتل کا بدلہ نہیں لے رہا۔ یزید کی 4 سال کی حکمرانی ہے، 4 اس نے مکالے ملے ہیں۔ مکالے ملنے کا معنی منہ کالا کیا ہے اس نے۔ پہلا سال حضرت حسین کی شہادت ہے، دوسرے سال میں واقعہ ہررا ہے، تیسرے سال پہ خانہ کعبہ کی سنگباری ہے، چوتھے سال میں عبداللہ بن زبیر سے جنگ ہے، آخر یہ 4 سال کے بعد یہ دنیا سے مر گیا ہے، جان چھوڑ گیا۔ میرے دوستو ایک جملہ میں کہتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید نے اس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا تھا۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ مدینہ آیا تو حضرت حسین کے سر مبارک کو ان کی والدہ مکرمہ حضرت اماں جان فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے قدموں میں جنت البقیع میں حضرت حسین کے سر کو دفن کیا گیا ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں نا جنازہ کس نے پڑھا، حضرت حسین کے جنازے 2 ہیں، سر مبارک کا علیحدہ ہے اور جسم مبارک کا علیحدہ ہے۔ جسم کا جنازہ اہل غامریہ نے پڑھا ہے، سر کا جنازہ اس قافلہ حسینی نے پڑھا ہے، ان کا یہاں دفن ہے۔ میرے دوستو میں نے اپنی بات آپ کی خدمت میں اہل بیت اور صحابہ کے عنوان سے شروع کی تھی۔ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھیں، صحابہ سے آنکھیں نہ پھیریں۔ آج 10 محرم الحرام سن 1441 ہجری ہے، سن 61 ہجری کا یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام جرت پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے شہادت تو قبول کر لی لیکن ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیتی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پہ، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔